أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قائمت معاہدہ 506 صفحے بعد آیت نمبر 36 سے یہ 38 تک جو آیات ہیں احزاب سورہ احزاب 506 صفحہ، یہ 506 صفحہ سورہ احزاب آیت نمبر 36 37 38۔ یہ رفقہ محترم بڑا اہم موضوع ہے آج کا اور کنٹروورشل، اس حوالے سے کہ تصور ہمارا یہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زید نامی شخص کو بنا بنایا ہوا تھا، اور آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب ان کا نام تھا، ان کا نکاح ان سے کیا حضرت زید سے، اور پھر اس نے حضرت زید نے زینب کو طلاق دے دی۔ وہ طلاق کیوں دی وہ روایات میں لمبی کہانی ہے، اور اس کے بعد جب وہ طلاق ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے اس سے اپنا نکاح کر لیا، بلکہ عملاً نکاح نہیں کیا بالفعل، بلکہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر نکاح کر دیا، نہ اس میں کوئی عدت کا مسئلہ آیا۔ نکاح یعنی طلاق کے بعد والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقات کے باب میں اللہ تعالیٰ نے ثلاثۃ قروء 3 قروء کا حکم دیا کہ وہ ٹھہرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول کہ وہ طلاق کے بعد کوئی انتظار نہیں کیا، کوئی انتظار بھی نہیں کیا، یعنی عدت وہ بھی نہیں ہوئی، اور مزید برآں یہ ظلم ہوا کہ آپ نے یعنی اس کے حوالے سے مزید برآں یہ ہوا کہ آپ نے کوئی اس حوالے سے یعنی نکاح بھی نہیں کیا۔ نکاح کے حوالے سے کہا کہ نکاح جو ہے نا آپ کا اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے اور بس۔ تو یہ ہمارا عام تصور ہے۔ اس ضمن میں ایک دو تو بنیادی اصولی باتیں، ان اصولی باتوں کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ تو اس ضمن میں پہلی بات ہے متبنہ بنانا، متبنہ بنانا، اور متبنہ بنانے سے پہلے ایک اور اصول ہے، وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آگے چل کر شریعت میں حرام ہونی ہوتی ہیں یا غلط ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں شریعت میں، تو نبی اپنی سابقہ زندگی میں ان کا مرتکب نہیں ہوتا۔ یہ ایک اصول ہے۔ مثلاً جو چیزیں حرام ہیں، شراب ہے، زنا ہے، جھوٹ، غبن، فحش کاری، جو بھی حرام ہے، تو ہمارا تدبر فی القرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نبی اپنی سابقہ زندگی میں ان برائیوں سے پاک ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس میں استعداد بھی ہوتی کہ وہ ان برائیوں میں مرتکب ہو، بلکہ اپنے اختیار و ارادے سے اس کی فطرت یا نیچر یا تربیت یا عادت اس انداز کی ہوتی ہے کہ جو چیزیں آگے چل کر محرمات میں آتی ہیں، حرام ہوتی ہیں، حرام کا ارتکاب اس سے نہیں ہوا ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی سابقی زندگی تو محرمات میں گزری ہوئی ہو
ماضی کے حوالے سے، اور اس کے بعد وہ پاک دامنی کا سبق دینا شروع کر دیں۔ یہ ایک اصول ہے، بعض اس اصول کو نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں صاحب سابقہ زندگی میں نبی کا معصوم ہونا کوئی شرط نہیں ہے، صرف بڑے بڑے گناہوں سے وہ بچاؤ، بڑے بڑے گناہوں سے۔ اور میں یہ سمجھا ہوں تدبر فی القرآن سے کہ نبی کی زندگی، سابقہ زندگی یا نبوت سے قبل کی زندگی بھی صغائر اور کبائر سے پاک ہوتا، وہ صغائر اور کبائر سے اپنی دامن کو بچانے والا ہوتا ہے، اور جو چیزیں منشا الہی کے خلاف ہوتی ہیں تو پہلی زندگی میں بھی وہ ان کا مرتکب نہیں ہوتا۔ یہ ایک اصول ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم سورہ 53 سورہ جو ہے سورہ نجم، اس میں یہ دیکھتے ہیں 629 صفحہ ہے، 629 صفحہ، 629 سورہ 53 والنجم اور آیت نمبر 1 اور 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما ہوا۔ والنجم، نجم قرآن، ستارہ ہدایت قرآن پاک۔ والنجم اذا ہوا، اور گواہ ہے وہ قرآن، نجم ستارہ، کہ جو نازل ہوا ہے، اترا ہے، نیچے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے نیچے اترا ہے۔ یہ قرآن گواہ ہے کس بات پر؟ ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ تمہارا صاحب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل، وہ گمراہ نہیں ہوئے، گمراہ نہیں رہے، ضلال کی حالت میں وہ نہیں رہے۔ ما ضل صاحبکم، نہیں ضلال میں مبتلا رہے تمہارے رفیق، صاحب، دوست، ساتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما غوی، اور نہ یہ کھاڈ اور کھلیوں میں گرے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ راستہ انسان جو ہے حق کا وہ چھوڑ دے، اور دوسرا ہے کہ چھوڑے اور پھر آگے جا کر کھاڈ اور کھلیوں میں جا گرے۔ تو یہاں دو چیزوں کی نفی کی ہے، ضلال کی اور غوا، یعنی راہ راست کو چھوڑنا اور راہ راست کو چھوڑ کر کھاڈ اور کھائیوں میں جا گرنا۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے حوالے سے تصدیق کی۔ اب اس کے برعکس 500 صفحے پہلے جو متبنہ بنانا ہے اس کے بارے میں حکم الہی کیا ہے؟ 500 صفحہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 4، 33-4 فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ما جعل اللہ، نہیں بنایا، نہیں قرار دیا، 500 صفحہ، نہیں قرار دیا، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے لرجل، کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے کیا نہیں بنائے؟ من قلبین، دو دماغ، دو دل، فی قلب ہی، فی جوف ہی، اس کے اندر، یعنی کسی کے پاس دو دل یا دماغ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے۔ ایک بات۔ نمبر 2، وما جعل ازواجکم، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان بیویوں کو، ازواجکم، تمہاری ان بیویوں کو، کون سی بیویاں؟ اللہ تظاہرون منہن، جن سے تم زہار کرتے ہو۔ زہار کا معنی ہوتا ہے بیوی کو ماں قرار دو، یوں کہنا تو میرے لیے ماں ہے، ماں کی طرح ہے، ماں کا فلاں جس طرح ہے میرے لیے تو بھی اسی طرح ہے۔
زہار کا معنی ہوتا ہے بیوی کو ماں کہنا۔ تو فرمایا کہ جن بیویوں کو تم مائیں کہہ دیتے ہو یا ماؤں کی طرح ٹھہرا لیتے ہو، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، کیا نہیں بنایا؟ امہاتکم، تمہاری مائیں، یعنی تمہارے کہہ دینے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ یہ دوسرا اصول ہے، یعنی ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے۔ بیوی کو اگر تم ماں کہہ دو تو تمہارے قول سے وہ تمہاری بیوی ماں نہیں بن جائے۔ نمبر 3، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے أَدْعِيَاءَكُمْ۔ أَدْعِيَاء جو ہے یہ جمع ہے دعیٌ، دال عین یہ دعیٌ کہتے ہیں متبنہ کو، یعنی وہ شخص جسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں لیکن بالفعل وہ بیٹا نہ ہو۔ تو فرمایا کہ تمہارے بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ بیوی ماں نہیں بن جاتی، اور تمہارے متبنہ جن کو تم اپنا بیٹا بنا لیتے ہو، اللہ کی نظر میں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہوتے۔ وما جعل، اور نہیں قرار دیتا یا نہیں قرار دیا اللہ تعالیٰ نے ادعیاکم، تمہارے متبنہ بیٹوں کو، کیا نہیں بنایا؟ ابناءکم، تمہارے بیٹے۔ فرماتے ہیں ذالکم قولکم بافواہ، یہ جو تمہارے منہوں کا بکواس ہے، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، یعنی خلاف حقیقت، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح بیوی کو ماں کہہ دینا اللہ کی نظر میں ایک لغو کام ہے، اسی طرح کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا یہ کیا ہے؟ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ کہہ دینا تمہارا قول ہے جو تمہاری منہ زبانیں نکال دیتی، منہوں سے نکلتا رہتا ہے یہ قول۔ اور دیکھو واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں تمہیں حق بتا رہے ہیں۔ گویا کہ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا یہ کیا ہے؟ خلاف حق ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ حق کے خلاف ہے۔ تو اگر وہ خلاف حق ہے اور رسول کرتا رہے سابقہ زندگی میں، تو اس میں اور دوسرے انسانوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منہوں کا قول قرار دے رہے ہیں اور اس کا فرماتے ہیں کہ یہ تو حق کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو بیان فرما رہے ہیں اور تمہارا یہ طرز عمل خلاف حق کا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور یہ تو غلط راستہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صحیح راستے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یعنی متبنہ بنانا اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کے خلاف قرار دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حق کے خلاف قرار دیا، اسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہوں کا قول قرار دے دیا۔ تو اگر رسول بھی ساری زندگی متبنہ بنا کر خلاف حق، اللہ کے راستے کے خلاف اور منہوں کی باتیں جو عام انسان وہ رسول میں بھی رہی ہیں، تو رسول میں اور غیر رسول میں فرق کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم، فرمایا کہ کسی کو اگر تم نے بیٹا بنایا تو غلط کیا ہے، اور اگر اب اس حکم کے بعد اگر کسی کا تم نے بنایا ہوا ہے تو اس کو چھوڑو، اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارو۔ باپ کے نام سے پکارنا ہوا اقسط عند اللہ، یہ انصاف کا تقاضا ہے، انصاف یہی ہے۔ گویا کہ یہ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنا یہ کیا ہے؟ قسط کے عدل کے خلاف، خلاف عدل ہے، خلاف عدل ہے۔ اگلی بات فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اب اگر صورت یہ بن جائے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ ہے کون، یعنی اب صورت ایسی آئی کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا باپ ہے کون، پھر کیا کریں؟ تو کیا ان کو ہم بیٹا کہہ لیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اگر نہ معلوم ہو تمہیں ان کا باپ، ان بیٹوں کے باپ معلوم نہیں تمہیں، حکم یہ تھا کہ کس طرح پکارو؟ ان کے باپ سے۔ اگر باپ معلوم نہ ہو تو کیا فرماتے ہیں اس قائم و طرف
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو نامعلوم ہونے کی صورت میں بھی تم انہیں اپنے بیٹا نہیں کہہ سکتے، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی معلوم اگر نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے تو بھی اجازت نہیں ہے کہ تم بیٹا کہہ دو۔ اصلاً اگر ہم اس درس کو آگے چلائیں گے تو اصلاً یہ شرک کا قلعہ ہے۔ شرک بھی کیا ہے؟ کسی کو کہہ لینا کہ یہ خدا ہے، اس میں خدا کے اوصاف پائے جاتے، تو یہیں سے شرک کے دروازے کھلتے۔ کسی کو متبنہ بنانے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، اور کسی کو خدا کہہ دینے سے وہ خدا نہیں بنتا۔ تو یہ تمہارے بھائی ہیں، اگر ان کے ماں باپ تمہیں معلوم نہیں ہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست، رفیق، یعنی جن سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں۔ اور فرمایا یہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، کہ ماضی میں جو تم خطائیں کرتے رہے ہو وہ تمہیں معاف ہے، لیکن ہے یہ خطا، یعنی اس پہ غور کریں، یعنی لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، ہے یہ خطا، ہے یہ خطا کاری، یعنی اللہ تعالیٰ نے عامت الناس کو معاف کیا۔ تو اگر رسول بھی اسی خطا کاری میں رہا ہو تو لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، ماضی میں جو اس طرح کی ہوتی رہی ہیں وہ تو تمہیں معاف کر دی، لیکن آگے ایک اور بات کہی ہے وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اگر جان بوجھ کر تم ان کو اپنا بیٹا بناؤ گے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی نہیں کریں گے۔ اگر غلطی سے ایسا کیا تو معاف، اور اگر جان بوجھ کر شعوری طور پر تم نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہے تو وہ معاف نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اگر غلط کاری تم سے تعمد کے بغیر ہوئی ہے اللہ اسے معاف کرنے والے اور حفاظت کروانے والے۔ یعنی یہاں سے میں جو سمجھا وہ یہ ہے کہ تبنا بنانا منشا الہی کے خلاف ہے، یہ ایک غلط کاری ہے، یہ خلاف حق ہے، یہ اللہ کے راستے سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی دفعیں عائد ہو جائیں، وہی کام اگر رسول ساری زندگی کرتے رہے بلکہ آخر وقت تک نعوذ باللہ من ذالک وہ آپ کا زید بن حارثہ بیٹا ہی بنا رہے، تو یہ نبی کی شان کے خلاف، نبی کی شان یہ نہیں ہے۔ تو نبی کا کردار ان اقدار کے حوالے سے جو وحی میں اللہ تعالیٰ کے ہاں نازل ہوتی ہیں کلام میں، نبی اپنے کریکٹر میں انہی چیزوں کا پہلے سے عامل اور حامل ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی پر اس کی زندگی نہیں چلتی۔ اس ضمن میں ایک ضمن میں بات کہتا چلوں کہ ہمارے ان بزرگوں یا دوستوں نے تو انبیاء علیہ السلام کو شرک سے بھی رفقائے محترم معاف نہیں کی۔ انبیاء علیہ السلام کو یہ سورہ الانعام، سورہ الانعام یہ 165 صفحہ، 165 صفحہ، آیت نمبر 76، آیت نمبر 76، 165 صفحہ۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا، سیدنا ابراہیم کی بات ہوگی کہ سیدنا ابراہیم کی یہ بات ہے کہ جب رات نے ان کو ڈھانپ لیا تو آپ نے ایک کوكب یعنی ستارہ دیکھا، اور آگے ہے قال ھذا ربی، تو آپ نے اسے کہا کہ یہ تو میرا رب ہے۔ ستارے کو رب کہا اگلی آیت سے۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر چاند کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ تو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ آپ ستاروں کو اپنا رب کہیں، چاند کو اپنا رب کہیں،
شرک کے مرتکبوں رہے نبی، تو یہ غلط بات ہے۔ اصلاً یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اس کا معنی ہے یہ میرا رب ہے، یعنی کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ایک پورا ہم نے اس پر لیکچر دیا تھا، یہ اصل میں استفہام انکاری ہے، یعنی کیا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ انداز ہے، تو کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قوم کے ساتھ ایک لمبا مذاکرہ ہے، لیکن اگر آپ تفہیم القرآن وغیرہ پڑھیں، تدبر پڑھیں، نعوذ باللہ، تو یہاں کہہ دیں کہ وہ جی ٹھیک ہے، انہوں نے مناظرے کے طور پر یعنی کیا کہا ہاں یہ میرا رب ہے، تو مناظرے کے اندر نبی کے لیے شرک کا مرتکب ہونا جائز ہے؟ مناظرہ تو حق کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، توحید کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو مشرک بنانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ضمناً بات ہے، لیکن اگر آپ تفاسیر پڑھیں گے تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ آپ ایک وقت نعوذ باللہ مناظرے کے طور پر ان کے سامنے ایسی بات کہی جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طرح یہ سورہ الاعراف، سورہ الاعراف 210 صفحے پر آیت 190 کے حاشیے پر آپ کو یہ ملے گا، 190 یہ صفحہ 210 کہ حضرت آدم اور حوا کے پاس ابلیس ایک مرد نیک کی صورت میں آیا اور ان کو ڈرایا اور کہا حوا کو کہ تیرے پیٹ میں کوئی چیز ہے، تو یہ دعا مانگنے لگے، تو کہا میری دعا سے یہ بلا ٹل گئی۔ یہ 210 صفحے پر نا موضوع القرآن میں حاشیہ ہے، بعضے کہتے، اور یہ سارا قصہ دینے کے بعد یہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اس قصے میں پیغمبروں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ اس قصے سے یعنی حضرت آدم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عبد الحارث، اور حارث نام تھا شیطان کا، اور کہتے ہیں وہی کیا، یعنی جو شیطان نے کہا تھا وہی کر گیا نبی۔ تو لکھتے ہیں کہ اس قصے میں پیغمبروں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر پیغمبروں سے شرک آ گیا تو اب ہم کہاں رہیں گے؟ یا لکھتے ہیں یا یہ قصہ غلط ہے، یا پھر تیسری صورت بتائیے کہ جو کچھ اولاد سے ہونا تھا وہ سارا بیٹے سے کراؤ، یعنی جو کچھ بعد میں اولاد سے ہونا تھا وہ باپ سے ظاہر ہو گیا، یعنی بنا فاسد الا فاسد۔ میری بات یہ تھی کہ یہاں تو انبیاء علیہ السلام کو بھی ہم معاف نہیں کر رہے۔ یہ صفحہ 210 پر آیت 199 190 210 صفحہ موضوع القرآن پر ایک حاشیہ ہے، بعض کہتے اس میں بھی ہاں اس میں بھی ہے، آپ کے یہاں بھی ہے، تو اس میں بھی یہ لکھا ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کو جو ہے نا وہ معاف نہیں کرتے۔ صرف ایک اور دیکھ کر ہم ختم اگلے مسئلے میں آتے ہیں۔ یہ سورہ سواد یہ 544 صفحہ ہے۔ یہ 545 صفحے پر ایک حاشیہ موضوع القرآن۔ حضرت سلیمان نے سنا کہ سمندر کے یہ دریائے کہ سارا یہ میں حاشیہ نمبر 2 لے رہا ہوں۔ حضرت سلیمان استنجا کو جاتے ہیں تو اس کے لیے خادمہ کو سپرد کہا جاتا ہے، جس میں لکھا تھا اسم اعظم 545 صفحہ حاشیہ نمبر 2۔ اس میں لکھا تھا اسم اعظم ایک جد تھا سخر نام، اس خادمہ کو بہکار کر انگشتری لے گیا سلیمان کی، آپ نے صورت بنائی سلیمان کی صورت بنا لی، تخت پر بیٹھ کر لگا حکم کرنے۔ حضرت سلیمان یہ معلوم کر کے نکل گئے کہ مجھ کو مروا نہ ڈالے۔ ایک گاؤں میں چھپ کر رہے 6 مہینے کے بعد صخر تھا شراب کی مستی میں، اندازہ کریں، یعنی اب صخر نہیں تھا، وہ تو سلیمان بن گیا تھا، یعنی اب صخر نامی جو جن تھا نا اس نے شکل تو بنا دی سلیمان کی۔
اب سلیمان کی بیویاں تو اس کو سلیمان سمجھ رہی ہیں، وہ سخر نامی نہیں رہا، تو وہ سلیمان بنا ہوا ہے، اور شراب پیتا ہے، شراب کی مستی میں جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ انبیاء کی نسل محفوظ رہی، انبیاء کی نسل محفوظ رہی، یعنی سلیمان کی بیویوں کے پاس سلیمان کی صورت بنا کر سخر نامی جائے اور وہ پیے شراب کی مستی میں ہوتا ہو، تو انبیاء کی تو نسل ہی نعوذ باللہ اپنے مقام سے گر گئی، اور وہ 1-2 دن نہیں 6 ماہ تک یہی کام کرتا رہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن اس سے گشتی گر پڑی، وہ حضرت سلیمان کے ہاتھ میں پہنچ گئی ایک مچھلی کے ذریعے، اور یہ سارا کیوں کام ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ تو لکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک عورت تھی، اپنے باپ مر گئے کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، اس کو بنا دی جنہوں نے تصویر اس کے باپ کی، چین پکڑے، وہ لگی پوجنے، انہوں نے خبر نہ دی۔ یعنی سلیمان کے گھر میں مورتیاں تھیں، اور ان کی بیویاں مشرکہ تھیں، جس طرح ہمارے اکبر نے یہاں ہندو راجاؤں سے بیٹیاں لیں تاکہ ان کا دل جیتے، تو نعوذ باللہ سلیمان کے گھر میں بھی مشرکہ عورتیں تھیں، وہ اپنے باپ کو اس نے بنوایا بت اور لگی اس کو پوجنے، اور سلیمان نے اس کی خبر نہ لی۔ یعنی کوئی 1-2 ہوں تو ہوں، وہ تو 99 بیویاں تھیں، کس کی خبر لیتے نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کی وہ خبر نہ لی، اور اس پر ان کی جانچ ہوئی۔ میری مراد یہ تھی کہ یہاں سلیمان، اور 544 صفحے پر سلیمان کے باپ داؤد کا نقشہ دیکھیں، 544 صفحہ حاشیہ نمبر 1 لکھتے ہیں، یہ جگرنے والے فرشتے تھے، پردے میں ان کو سنا گئے انہی کا ماجرا، ان کے گھر میں 99 عورتیں تھیں۔ سن رہے ہیں صادق بھائی؟ 99 تھیں، ایک ہمسایہ کی عورت پر نظر پڑ گئی، چاہا کہ اس کو بھی گھر میں رکھیں، اس کا خامد موجود تھا ان کے لشکر میں، اس کو تعین کیا تابوت سکینہ سے آگے، جہاں مرد مردانہ وار لڑائی میں بڑھتے تھے، وہ شہید ہوا، پیچھے اس عورت کو نکاح کیا، یعنی عدت کوئی گزاری نہیں، مروا دیا، اس کے بعد اس کا نکاح کر لیا۔ اب دیکھیے کیا کہتے ہیں، اس میں کسی کا خون نہیں کیا، کیوں جا بھائی، کسی کا خون نہیں کیا، ناموسی نہیں کی، مگر کسی کی چیز لے لی تدبیر سے، کسی کی چیز تدبیر سے لے لی۔ اور آگے لکھتے ہیں، پیغمبروں کی ستھرائی کو اتنا بھی داغ تھا، یعنی اندر جانتے ہیں کہ یہ بات اچھی نہیں ہوئی، تو پیغمبروں کی یعنی ستھرائی کو اتنا بھی داغ عیب تھا، اس پر یہ جان۔ یعنی میری بات یہ ہے کہ نہ داؤد چھوٹے، نہ سلیمان، نہ آدم، نہ ابراہیم، کوئی شرک میں، کوئی بے ناموسی میں، کوئی قتل بے جا میں، تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبنا میں رکھ دیا ہو تو کون سی تعجب کی بات ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور اہم بات اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے، جہاں سے اب حضرت زید کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں حضرت زینب کا نکاح جو کیا حضرت زید کے ساتھ، تو لکھتے ہیں کہ وہ جب نکاح ہو گیا تو پھر کیا ہوا، یہ ابھی جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے ان میں لکھا ہوگا، یہ 506 صفحے پر، بلکہ 506 کے آخر پر ہے، حاشیہ نمبر 2، حضرت زینب
رسول خدا کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور قوم اشراف. حضرت نے چاہا تو ان کو نکاح کر دیں زید بن حارثہ سے. یہ زید اصل عرب تھے، ظالم پکڑ لے گیا لڑکپن میں شہر مکے میں، بکے. حضرت نے مول لیا 10 برس کی عمر میں. ان کے باپ بھائی خبر پا کر آئے مانگنے. حضرت دینے پر راضی ہوئی، گھر جانے پر راضی نہ ہوئی حضرت کی محبت سے. پھر حضرت نے ان کو بیٹا کر لیا اسلام سے پہلے، اس وقت کے رواج کے موافق، یعنی نبی رواج. حضرت زینب اور ان کا بھائی راضی نہ ہوئے. اس پر یہ آیت اتری، پھر راضی ہوئے نکاح کر. اچھا، جب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلا سال 508. تو یہ قبول تو انہوں نے کر لیا، قبول کر لیا، تجھ کو قبول کیا. اچھا، یہ نمبر 2 507. حضرت زینب کے نکاح میں آئی. حضرت زینب زید کے نکاح میں کر لیا اور ان کو انہوں نے بطور میاں بیوی قبول کر لیا. تو کیا حضرت زینب کی یہ روا تھا کہ نکاح کر لینے کے باوجود اس کو حقیر سب 507. حضرت زینب حضرت زید کے نکاح میں آئی تو وہ ان کی آنکھوں میں حقیر لگتا، یعنی نکاح ہو گیا، نکاح نبی نے کروا دیا، نکاح نبی نے کروایا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو حقیر سمجھتی. تو جب نبی کے نکاح کروا دینے کے باوجود آپ ان کو حقیر سمجھے تو نکاح کیسے ہوا؟ وہ ان کو حقیر سمجھتی تھی، حقیر سمجھتی تھی اور ان کی آنکھوں میں حقیر لگتا تھا. نمبر 2، مزاج کی موافقت نہ ہوئی. اگر مزاج کی موافقت نہیں تھی تو نکاح باطل ہے. یعنی ما طاب لکم من النساء، ما طاب لکم من النساء، نکاح تو ہے ہی موافقت مزاج. تو اگر میاں بیوی کے مابین ہم آہنگی نہیں ہے، برابری نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، تو نکاح کیسے کرا لیا؟ جبرن. تو کیا یعنی موافقت نہ ہوئی، مزاج کی موافقت نہ ہوئی. جب لڑائی ہوتی، اس کا لڑائی ہوتی تھی، ایک دفعہ نہیں. یعنی نبی نے نکاح کروایا، وہ صحابیہ ہے، وہ حقیر کہتی ہے اپنے خاوند کو، اور ہر روز لڑائی ہوتی. یعنی جب لڑائی ہوتی ایک دفعہ نہیں، جب لڑائی ہوتی تو زید حضرت سے آ کر شکایت کرتے. یعنی 1-2 دن کی بات نہیں ہے. یعنی رسول نے نکاح کروایا، اس طرح کروایا کہ مزاج میں ہم آہنگی نہیں تھی، موافقت نہیں تھی، چاہت نہیں تھی، اور ہر روز گھر میں لڑائی ہے، شکایت ہے. رسول کی یعنی نعوذ باللہ برکت اور دعا اور سارا کام شکایتوں پر شکایتیں آ کر کرتے اور کہتے کہ میں اسے چھوڑتا ہوں، اور آ کر کہتے کہ میں اسے چھوڑتا ہوں. حضرت منع کرتے کہ میری خاطر اس نے تجھے قبول کیا 508 سفر. اب چھوڑنا دوسری ذلت ہے. تو کیا طلاق دینا یہ ذلت ہے؟ قرآن کی روح سے ہم دیکھیں کہ کوئی ذلت نہیں. یعنی اگر مزاج میں موافقت نہ ہو، ہم آہنگی نہ ہو، اور اس سے آپ طلاق دے دیں تو یہ ایک دوسرے کی کوئی ذلت کی بات نہیں ہے. یہ کوئی اسلام نہیں چاہتا کہ آپ لازماً ان کو لگا بندہ جو وہ چلنے دیں. اور جب بار بار قضیہ ہو، یعنی 1-2 دفعہ نہیں، بار بار یہ قضیہ ہوا
حضرت کے دل میں آیا اگر ناچار زید چھوڑے گا تو زینب کی دلجوئی بغیر اس کے نہیں کہ میں نکاح کروں، لیکن منافقوں کی بدگوئی سے اندیشہ کیا کہ کہیں گے اپنے بیٹی کی جورو گھر میں رکھ لی۔ یہ 500-900۔ حالانکہ لے پالک کو حکم دیجیے کا حکم حضرت زینب کی خاطر رکھی، یہ کوئی عبارت میں گڑبڑ ہے۔ اچھا، حضرت زینب بعد طلاق کے حضرت کے نکاح میں دے دیا، اللہ کے فرمانے ہی سے نکاح بن گیا، ظاہر میں نکاح کی حاجت نہ ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہی نہیں کیا، یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پہ نکاح کر دیا۔ ہاں جی، نکاح بن گیا، ظاہر میں نکاح کی حاجت نہ ہوئی۔ ہاں جی، جیسے آپ کوئی مالک اپنی لونڈی یا غلام کا نکاح باندھ دے، غرض تمام کارلی چھوڑ دی۔ میری بات یہ ہے کہ یہ جو نبی کے حوالے سے کہ جو نکاح اگر وہ چاہتا نہیں ہے اور مرد نہیں چاہتا، عورت نہیں چاہتی، تو نکاح ہی باطل ہے۔ اچھا، اس ضمن میں اگلی بات، ابھی ہم اس کو جو حاشیہ ہے اس کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ ایک اور اصولی غلطی ہے۔ بھئی آپ نے متبنہ کے حوالے سے یہ نکاح کیوں کیا اپنے لیے؟ اس لیے کہ اس بری رسم کو توڑا جائے، بری رسم کو توڑنا مطلوب تھا، اور بری رسم ٹوٹ نہیں سکتی جب تک کہ نبی نکاح کر کے نہ دکھائے، یہ ایک دوسری غلطی ہے۔ یعنی کیا نبی کے لیے لازم ہے کہ جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ نبی کر کے دکھائے تو پھر ہی امت مانے گی کہ حرام ہے، اور اگر نبی کر کے نہ دکھائے تو ان کو یقین نہیں ہے اگر اس کو عمل نہیں کریں گے؟ مثلا اس ضمن میں ہم سورہ النساء میں ایک ضابطہ دیکھتے ہیں، 98 صفحہ ہے، صفحہ آیت نمبر 23، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخوات۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام رشتے بیان فرما دیے، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی، اور وہ تمہاری مائیں جو تمہاری رضاعت کریں، اور وہ تمہاری بیویوں کی مائیں، ہاں جی، اور وہ بیٹیاں تمہاری بیویوں کی جو سابقہ خامدوں کی ہوں اور تم نے ان کے ساتھ وہ نکاح کر لیا۔ اب یہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم نے نکاح کیا اور نکاح کے فوراً بعد طلاق ہو گئی تو وہ جو سابقہ خامن کی اور بچی ہے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر نکاح ہوا اور نکاح کے فوراً بعد طلاق ہو گئی تو اس کی وہ جو بیٹی ہے سابقہ خامن کی اس کے ساتھ نکاح جائے۔ اچھا، آپ کہنے والے کہہ سکتے ہیں لو جی یہ کیا بات ہوئی، کل اس کی ماں کے ساتھ اس کا رشتہ تھا اور آج اس کی بیٹی کے ساتھ اس نے رشتہ کر لیا، یہ بھی کراہیت کی چیز ہے یا نہیں؟ کراہیت کی چیز ہے۔ تو اب اس کراہیت کو دور کرنے کے لیے نبی نے کوئی ایسی ڈیمانسٹریشن دی تھی کہ یہ بڑی مکروہ بات ہے، نبی نعوذ باللہ کر کے دکھائے تو پھر بات آگے چلے گی؟ اور تو یہ اصول غلط ہے کہ جب تک نبی کسی کر کے نہ دکھائے اس وقت تک امت جو ہے نا اس پر عمل نہیں کرے گی۔ تو یہ سارے رشتے قرآن نے حرام والے بیان کرنے کے بعد آگے ضابطہ جو بیان فرمایا ہے
کہ احل لکم ما وراء ذالکم، یہ اس میں صفحہ 99 پر ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، آگے ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ یہ جو حرام رشتے ہیں نا یہ تو بیان کر دیے، اب ان کے ماسوا جتنے رشتے ہیں وہ سارے حلال ہیں۔ حرام کا ایک دائرہ بتا دیا، حرام کے اس دائرے کو بتانے کے بعد فرماتے ہیں کہ بقیہ تمام رشتے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اب اس میں کہیں متبنہ کا مسئلہ آیا محرمات میں نہیں آیا، تو جب متبنہ کا مسئلہ ہی نہیں آیا، یعنی اس کو قرآن متبنہ مانتا ہی نہیں ہے اور اس کی بیوی کا مسئلہ ہے ہی نہیں، تو جب قرآن نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ احل لکم ما وراء ذالکم، کہ ان حرام رشتوں کے سوا جتنے رشتے ہیں وہ سارے حلال ہیں، جب حلال ہیں اور اس میں متبنہ کا مسئلہ ہی نہیں، تو کیا ضروری ہے کہ نبی پہلے دکھائے اور اس کے بعد امت عمل کرے گی ورنہ نہیں کرے گی؟ تو میں نے وہ جو ایک صورت بتائی ہے کہ اگر کسی عورت سے کوئی شخص نکاح کرے اور پھر اس کو طلاق ہو جائے اور اس عورت سے سابقہ خاوند سے بیٹیاں ہوں، تو یہ شخص اس عورت سے یعنی اس کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتا ہے، تو باوجود اس کے کہ لوگ کہنے والے کہیں گے لو جی کل ماں کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، آج بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے، تو جتنی کراہیت اس نکاح میں ہے اتنی کراہیت اس نکاح میں بھی ہے، تو اس کراہیت کو دور کرنے کے لیے اگر پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن رسول نے دی تو اس کے لیے بھی کوئی دی؟ یقینی نہیں، یہ بات نہیں ہے، لہذا یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جب تک رسول کر کے نہ دکھائے اس وقت تک ہم عمل نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اب آئیے ان آیات پر جن آیات میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے، آیت نمبر 36 سورہ الاحزاب، سورہ الاحزاب پانچ سو 600، یہاں سے بحث شروع ہوتی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی مومن مرد کے لیے اس کی یہ شان نہیں اور نہ کسی مومنہ کی یہ شان ہے۔ کیا شان ہے؟ اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر، یعنی مومن مرد یا مومن عورت کا کوئی فیصلہ نکاح کا، طلاق کا، رسول کی عدالت میں، رسول کی حاضری میں، رسول کی موجودگی میں مسئلہ زیر بحث آ جائے اور رسول اس کے بارے میں فیصلہ کر دے، رسول فیصلہ کر دے، تو جب رسول فیصلہ کر دے تو پھر کیا اختیار نہیں رہتا کسی مومن مرد اور مومنہ کے لیے ان یکون لہم الخیرہ، کہ وہ کہے نہیں صاحب میرا دل چاہے گا تو مانوں گا، میرا دل نہیں چاہے گا تو نہیں مانوں گا۔ یعنی اگر رسول کے فیصلے کے بعد من چاہی کرے تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ رسول حق پر قائم نہیں ہے، عدل پر قائم نہیں ہے، انصاف پر قائم نہیں ہے۔ یعنی مومنہ عورت ہو یا مومن مرد، جب وہ اللہ اور رسول ان کے کسی پرسنل معاملے میں بھی فیصلہ فرما دے تو اس فیصلے کے بعد ان کے لیے اختیار نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر کوئی اس فیصلے کو سن لینے کے بعد نافرمانی کرے اللہ اور رسول کی تو پھر کیا ہوگا؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو اس کا یہ کرنا اس کے واضح طور پر گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اگر رسول کوئی فیصلہ دے دیں اور وہ
مرد ہو یا عورت ان کے حوالے سے، اور وہ مرد یا عورت اس فیصلے کو قبول نہ کرے، تو ان کا یہ قبول نہ کرنا کیا ہے؟ ضل ضلالا مبینا، ان کے واضح طور پر گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے، یعنی اگر وہ قبول کریں تو مومن، اگر قبول نہ کریں تو وہ کون؟ گمراہ۔ اب اس کے بعد وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اب اس ضابطے کے تحت ایک مثال بیان فرمائی جا رہی ہے۔ فرمایا اور وہ وقت کہ جب آپ کہہ رہے تھے اس سے کہ انعم اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام کیا، اسے یعنی آنکھیں، دل، دماغ، انسان بنایا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے اسے ایمان سکھایا۔ رسول کا انعام کیا ہے؟ ہدایت کے حوالے سے تعلیم اور تربیت، اور اللہ کا انعام کیا ہے؟ اس کو مادی وجود عطا کرنا۔ مادی وجود، دل، دماغ، صلاحیتیں اللہ کا انعام، اور ایمان کی تعلیم و تربیت، شفقت و رحمت کے حوالے سے اس کو تعلیم اور تربیت سے نوازنا، یہ اللہ کا انعام، رسول کا انعام۔ تو اللہ کا انعام بھی ہوا اور رسول کا انعام بھی ہوا۔ اور آپ اس کو کیا کہہ رہے تھے؟ آپ اس سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ الفاظ، امسک علیک زوجک، کہ تو اپنی بیوی کو طلاق مت دے، یہ کہہ رہے تھے۔ یعنی آپ اس شخص کو جس کا مسئلہ زیر بحث ہے، جس کا مسئلہ زیر بحث ہے، اس کو یہ فرما رہے تھے کہ امسک علیک زوجک، کہ تو اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، تو اپنی بیوی کو روکے رکھ، طلاق نہ دے۔ اور آگے کیا ہے؟ واتق اللہ، یہ واتق اللہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں، اللہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھے، یعنی رسول کے یہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا، امسک علیک زوجک، یہ رسول کا فیصلہ ہے۔ رسول کا فیصلہ ہے کہ امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو روکے رکھ، طلاق مت دے۔ طلاق دینا کے لیے جائز نہیں، طلاق نہ دے، روکے رکھ۔ اور آگے ہے واتق اللہ، اور طلاق دینے کے معاملے میں اللہ کی اس خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچا۔ واتق اللہ، یہ رسول اس مرد مومن کو کہہ رہے ہیں، نہ یہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور رسول اسے یوں بھی کہہ رہے تھے کہ واتق اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر۔ آگے جو ہے نا، تخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس، یہاں ظلم یہ ہوا ہے کہ یہ جو امسک رسول کا حکم، واتق اللہ رسول کا حکم، تخفی فی نفسک کو رسول پر فٹ کر دی ہے۔ یعنی یہ کہا ہے کہ تو چھپائے ہوئے، رسول کو کہہ دیا کہ تو چھپائے ہوئے ہے اپنے دل میں وہ بات کہ جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہتے یہ ہیں کہ اس کو کہہ رہے تھے کہ امسک، روکے رکھ، مت طلاق دے، اور اندر سے کہہ رہے تھے جلدی دے دے۔ نبی کے ظاہر و باطن کا تضاد، یعنی اوپر تو اس کو کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو طلاق مت دے، اللہ کے تقوی کو اختیار کر، اللہ سے ڈر۔ لیکن آگے کیا کرتے ہیں؟ تخفی بھی نفسے، اے رسول تو چھپائے ہوئے ہے اپنے دل میں وہ بات کہ جسے اللہ اب ظاہر کرنے والا ہے۔ یعنی یہ تصور دیتے ہیں کہ اس کو تو کہہ رہے تھے کہ تو طلاق مت دے، اور اندر دل میں کہہ رہے تھے جلدی دے دے، جلدی دے دے، دے دے اور میں اسے نکاح کر لوں۔ تو یہ ظلم ہے، اصل میں یہ انتشار ضمائر ہے۔ یعنی ظلم یہاں کیا ہے کہ تخفی کیا اطلاع
رسول پر کر دیا، حالانکہ تخفی بھی واتق اللہ اور امسک علیہ، یہ ایک ہی آدمی کو رسول کہہ رہے ہیں، یعنی یہ کلام الگ الگ نہیں ہے کہ ایک نبی کے لیے ہے اور ایک اس آدمی کے لیے ہے، یہ ظلم ہے۔ یعنی اس کام کو جو ایک متسلسل عبارت ہے، تسلسل کے ساتھ جو عبارت آ رہی ہے اسے انہوں نے تقسیم کر دیا ہے کہ ایک تو رسول کا کلام ہے اور دوسرا اللہ کا کلام ہے، یہ ظلم ہے۔ اصلاً یہ کلام ایک ہی ہے رسول کا، اور اسی مرد مومن کو ہے، اسی مرد مومن کو ہے، تو وہ مرد مومن کو جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ہے وہ آدھا تو مومن پر ڈال دیا اور آدھا رسول پر ڈال دیا، اور رسول پر ڈال کر رسول کا کریکٹر یہ بتا دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ اس کو تو ظاہرہ طور پر کہہ رہے تھے، اوپر سے کہہ رہے تھے ہم سے، اور دل میں کیا کہتے تھے؟ جلدی کر، یہ کب آئے گھڑی کہ تو اس کو طلاق دے اور میں اس کے ساتھ نکاح کروں۔ تو یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ رسول کا کریکٹر یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آگے دیکھیں وَتَخْشَ النَّاسَ، اور یہ رسول کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے کہ تو لوگوں سے ڈر رہا تھا، رسول کو کہتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسول تو لوگوں سے ڈر رہا ہے، یعنی یہ کام تو اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کا ڈر ہے تیرے اندر۔ واللہ حق ان تخشا، حالانکہ تجھے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی اللہ اپنے رسول کو یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ تو لوگوں سے ڈرتا ہے، وہ لوگوں سے نہ ڈر، اللہ سے ڈر۔ حالانکہ ابھی 506 صفحے پر ہی آپ دیکھیں، یہ آیت 39 میں آ رہا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی رسالتیں پیغامات پہنچاتے ہیں، ان کا کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ نہیں ڈرتے مگر ایک اللہ سے۔ ان کا تو کریکٹر ہی قرآن یہ بتاتا ہے یخشونہ، وہ ڈرتے ہیں صرف اس ایک اللہ سے، ولا یخشون احدا، اور اللہ کے ماسوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے ان کا نگران۔ یعنی رفقائے محترم، اللہ تو اپنے رسول کی یہ شان بیان کرے کہ میرا رسول تو کسی سے میں ڈر ہی نہیں سکتا، یہ رسول کیا کوئی بھی رسول میرے سوا کسی سے ڈرتا ہی نہیں، اور اوپر خود ہی کیا دے وَتَخْشَ النَّاسَ، تو لوگوں سے ڈر رہا ہے۔ تو اگر نعوذ باللہ رسول لوگوں سے ڈر رہا ہے اور اللہ خبر دے رہے ہیں، تو پھر کار رسالت آپ نے کیا انجام دیا؟ یہ تو تضاد ہو گیا، کیونکہ جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہوتے ہیں یخشونہ، وہ تو اسی سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ میں وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے سوا تو کسی ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب اللہ سے ڈرتے نہیں اور یہ کیا ہے قرآن کہتا ہے نہیں، آپ وَتَخْشَ النَّاسَ نعوذ باللہ، آپ تو ڈر رہے ہیں لوگوں سے۔ تو اس خرابی کا سبب یہ ہے رفقائے محترم کہ اس میں جو یہ سیرے آئے تھے نا، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ وَتَخْشَى النَّاسَ، یہ چار جو سیرے ہیں یہ چاروں اس مرد مومن کے لیے ہیں، اور اس مرد مومن کو رسول خود کہہ رہے ہیں، نہ کہ اللہ۔ اتنی بات اگر ہم سمجھ جائیں، جو بڑے بڑے علامے نہیں سمجھ رہے، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ پر تدبر کریں، رسول کے مقام کو پہچانیں۔ رسول کا جو عند اللہ مقام ہے وہ اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ نہ بیٹھے گا تو نعوذ باللہ جو حضرت داؤد و سلیمان اور آدم اور ابراہیم سے کروا رہے وہ سارے چلتا رہے گا۔ تو اس لیے ان چاروں سیغوں کو یک وقت اس مرد مومن پر فٹ کرنا ہے، یعنی امسک علیک زوجک، نبی کا حکم ہے اس مرد مومن کو کہ آپ اپنی بیوی کو روکے رکھیں، مت طلاق دیں۔ واتق اللہ، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے باز آئیں۔ واتق اللہ، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے باز آئیں، باز رہیں۔ فرماتے ہیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور اے مرد مومن، اس کو رسول کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے دل میں جو کچھ چھپائے ہوئے ہے، کب تک یہ چھپے گا؟ واللہ مبدی، انجام کر اللہ تو ظاہر فرما دیں گے۔
یعنی آثار اور قرائن سے تو پتہ چل ہی جائے گا، اگر تو ظاہر و باطن کے تضاد میں مبتلا ہوگا تو ہمیں پتہ تو چل ہی جانا ہے۔ اس لیے حکم الہی کی تعمیل یہ ہے کہ تو اس کو روکے رکھ، اور اس کو آپ فرما رہے وَتَخْشَ النَّاسَ کہ تو لوگوں سے ڈر رہا ہے۔ اصلاً یعنی میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ کوئی شخص تھا، کوئی صحابی تھا، اس صحابی کا کوئی شخص زید متبنہ تھا۔ یعنی قرآن پر تدبر کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی مومن تھا اصحاب رسول میں سے، اس مومن صحابی کا آگے کوئی متبنہ تھا زید۔ اس متبنہ زید نے، یعنی اس متبنہ جو کسی اور مومن کا متبنہ تھا زید، تو اس مومن نے اپنے متبنہ بیٹے زید کی شادی کی، ان میں ہم آہنگی نہ رہی، اور اس ہم آہنگی نہ رہنے کے بعد، طلاق دینے کے بعد، حضور علیہ السلام نے اس متبنہ کی بیوی اور اس مومن کے مابین نکاح کروایا۔ جب یہ نکاح کروایا تو لوگوں میں چیم گوئیاں ہوئی۔ وہ چیم گوئیاں تان و تشریح سن کر طلاق دینے کے ارادے سے آیا کہ جی حضور میرے لیے تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو اس کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ہم نے اس سے پوچھ کر، اس کے ورثاء سے پوچھ کر، سارے شرعی طریقے سے صحیح طریقے سے ہوا ہے، لوگوں کے طعن و تشریح سے ڈرنے کی بات نہیں۔ وَتَخْشَ النَّاسَ کیا اے مومن تو لوگوں سے ڈرنا چاہتا ہے؟ وَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَىٰ اللہ کے ڈر جو ہے وہ تو صرف اللہ کا چاہیے نہ کہ لوگوں کا۔ اور باقی رہا مسئلہ یہ کہ یہ نکاح تیرا کب ہوا، تو اس کے بعد فرمایا فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا کہ یہ جو نکاح ہم نے کروایا ہے یہ اس وقت کروایا ہے جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو طلاق دینے کے بعد پراپر چینل میں ہم نے یہ نکاح کروا، اور آگے جو آیا ہے نا زوجناکہا، ہم نے نکاح کروایا، اس سے مراد ہے نبی اور اس عورت کے ورثاء، اس کے مثلا باپ، اس کے بھائی، اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار۔ تو یہ نکاح ہم نے یعنی صرف میں نے نہیں بلکہ ہم نے، یعنی اس میں وہ جو منقوع ہے اس کے ورثاء سارے کے سارے اس نکاح میں شامل تھے، اور یہ ہم نے اس لیے نکاح کروایا کہ لا یکون علی المؤمن حرج فی ازواج ادعیائہم، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ تم اس بری رسم کے توڑنے میں آگے بڑھے ہو، تمہارے ہاتھوں سے یہ خیر کا دروازہ کھل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اور مومن اگر ان کے ہاں بھی کوئی متبنہ ایسا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں یہ نکاح کروا دیا تو اب یہ راستہ کھلے گا اور تم اس خیر میں شامل ہو جاؤ گے، اور مومنوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہ ہوگی کہ اگر وہ اپنے متبنوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں گے اذا قضوا منہن وطرا، اس وقت کہ جب ناچاکی کی وجہ سے وہ ان کو طلاق دینا چاہیں۔ اور آگے ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یعنی وہ مومن مرد اللہ تعالیٰ کے رسول کے اس حکم کو سن کر سرنڈر کر گیا، اس نے طلاق نہیں دی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کیونکہ اللہ کا امر کیا تھا، اوپر دیکھیں مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن مرد اور مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ کا رسول فیصلہ کر دے تو اس کی وہ نافرمانی کرے۔ اب اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ کے رسول نے تو حضرت زید کو کہا ہم سے کل قضا ہو جائے، اور اس نے اس کھلم کھلا حکم رسول کی خلاف ورزی کی، تو کیا وہ مومن رہے گا؟ فرمایا جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کے اس حکم کی فقط ضل ضلالا مبینا، وہ واضح طور پر گمراہ ہو جائے گا۔ تو اگر ہم مان لیں کہ زید متبنہ ہے اور رسول اس کو کہتے ہیں ہم سے قلع قضا ہو جائے کہ طلاق مت دے، اور وہ طلاق دے دے،
تو کیا وہ حکم الہی کا فرما بردار ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ حکم الہی کے حوالے سے جو نافرمانی کرے، من یعص اللہ و رسولہ، جو نافرمانی کرے گا اللہ رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو اس کا یہ اقدام واضح طور پر گمراہ ہونا ہے۔ تو اگر ہم اس قصے کو صحیح مانیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زید مومن نہیں، زید مومن نہیں، وہ تو ضلال مبین میں مبتلا ہے، وہ تو اللہ اور رسول کا نافرمان ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ زید کو اللہ اور رسول کا نافرمان مانا جائے، گمراہ مانا جائے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ غلط بات ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا حکم جس انداز میں تو اس کی امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے تھی ویسے ہی ہوا، یعنی انہوں نے طلاق نہیں دی، انہوں نے لوگوں کے طعن و تشنیع کے مقابلے میں اپنے آپ کو سٹینڈ کیا، مقابلہ کیا، اور آنے والوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑا، اور اس نمونے سے خیر اور فلاح کے راستے کھلے۔ تو یہ ان آیات کا جو فساد تھا، یعنی جو فہم ہے، وہ میں نے عرض کر دیا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک وتخشی الناس، یہ چاروں صیغے اس مرد مومن کے لیے ہیں، نہ کہ رسول کے لیے۔ تو ان کو دو کو مومن کے لیے اور دو کو رسول کے لیے بنانا یہ فساد کی جائے۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ یہ چاروں صیغے اسی رجل مومن کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بعد اس نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، اور اس طرح یہ مسئلہ اس طرح حل ہوتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یعنی آپ فرما